بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ آپ کی ولادت 1258 عیسوی میں ملک ہندوستان کے صوبہ لکھنؤ میں ہوئی۔ آپ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ کو آئین ہند کا لقب عارف باللہ مرشد کامل خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اس لیے آپ کے نام میں آئین ہند ضرور لگتا ہے۔ آپ نے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے بنگال میں دلی کا سفر کیا۔ ان دنوں دلی میں محبوب الہی کی روحانیت اور معرفت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ آپ تعلیم کی غرض سے انہی کے پاس گئے، جہاں انہوں نے آپ کو اپنی خانقاہ میں رکھ لیا اور آپ کی تربیت شروع ہوئی۔ آپ مرشد کی محبت اور خدمت میں اتنا ڈوب گئے کہ آپ ظاہری تعلیم نہیں حاصل کر سکے۔ پھر محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ شیخ فخر الدین زرادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو 6 ماہ میں علم دین سکھا کر عالم بنانے کا وعدہ کیا، اور مرشد کی نگاہ کرم سے آپ نے 6 مہینے میں ہی سارا علم حاصل کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے استاد مولانا رکن الدین صاحب اور طوطی ہند حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سیکھا۔ کچھ دنوں میں ہی آپ ایک بہترین عالم دین بھی بن گئے۔ ادھر تصوف پر آپ کا اثر بچپن سے ہی تھا۔ محبوب الہی نے آپ کا امتحان لیا اور آپ اس میں کھرے اترے تو آپ کو سلسلہ چشتیہ کی خلافت اور اجازت عطا کر دی، اور آپ کی روحانیت اور علم سے متاثر ہو کر آپ کو آئین ہند کا لقب دیا۔ آج بھی آپ کے چاہنے والے اسی لقب سے ہی آپ کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں امتحان کا مطلب ان دنوں محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں جتنے بھی مرید کو تعلیم دیتے، انہیں ہر معاملات میں شریعت اور طریقت کے راستے پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ جب آپ کی خانقاہ میں رہ کر مرید عاجزی، انکساری، عبادت، ریاضت، محبت، شفقت، صبر معاملات میں ماہر ہو جاتا، تبھی آپ اسے خلافت عطا کرتے، ورنہ آپ مریدوں کو کسی طرح ڈھیل نہیں دیتے تھے۔ پیر مرشد سے خلافت عطا ہونے کے بعد آپ اپنی والدہ کے پاس اپنے گاؤں لکھنؤ چلے آئے۔ ادھر آپ کے مرشد حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا فانی کو الوداع کہہ دیا۔ اس کے بعد پھر دلی گئے، وہاں اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ رہنے لگے۔ 4 سال کے بعد 1329 عیسوی میں جب سلطان فیروز شاہ تغلق نے اپنی راجدھانی دلی سے دولت آباد کر لی تھی، تبھی آپ دلی سے ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں واپس لوٹ آئے، جہاں آپ نے ایک خانقاہ بنائی اور لنگر خانہ عام کر لیا، جہاں پر غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ قیمتی اور انمول کتابیں بھی اپنے پاس رکھی، اور دھیرے دھیرے پوری لائبریری تیار کر لی۔ اب اکثر علماء اور صوفیاء آتے اور کتاب کا مطالعہ کرتے۔ آپ نے پانڈوا کا سفر کیا، جہاں آپ کی ملاقات حضرت مخدوم علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، جو آپ کی روحانیت اور تقوی پرہیزگاری سے متاثر ہو کے آپ کے مرید ہو گئے۔ مخدوم علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان و عظمت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن کا احترام خود سلطان سید میر مخدوم اشرف جہانگیر گست سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کریں، اس ہستی کے مرتبے کا اندازہ ہم اور آپ کیا لگا سکتے ہیں۔ مخدوم علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ آپ سادگی پسند صوفی تھے۔ جب آئین ہند رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے تو وہ اپنے سر پہ گرم کھانا رکھ کر چلتے تھے، تاکہ مرشد کی بھوک لگنے پر وہ گرم گرم کھانا مرشد کو پیش کر سکے۔ اس کے بعد آپ بنگال چلے آئے اور شادی کی، جس سے ایک بیٹی ہوئی، جس کی شادی آپ نے خلیفہ مخدوم علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ سے کر دی۔ آپ نے بنگال کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو حق کی راہ پر لانے کا مشن شروع کیا۔ دن رات یاد الہی اور حکم الہی کی تعمیل کرتے رہے۔ بنگال میں آپ نے اپنی روحانیت سے اسلام کا پرچم لہرا دیا، اور کیوں نہ ہو، جب آپ کے مرشد نے آپ کو آئین ہند کا لقب دے دیا
تو اب کمی کس چیز کی؟ آپ کے پیر مرشد، آپ کے پیر بھائی امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ بنگال والوں کے لیے روشنی کی طرح ہیں۔ آپ نے بنگال میں ایسے وقت میں دین کی تبلیغ کی ہے جب دور دور تک کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نام لیوا نہیں تھا۔ آپ ہی کی تبلیغ اور محنت کا نتیجہ تھا کہ وہاں پر اسلام پھیلا۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح سے آپ کی پیدائش لکھنوتی نام کے گاؤں میں ہوئی تھی۔ آپ کا آستانہ سعد اللہ پور لکھنوتی بنگال میں ہے۔ آپ کے پیر مرشد خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے اس وقت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض لیا ہے جس وقت آپ کے ساتھ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھتے تھے۔ آپ کے مریدین اور خلیفہ میں سب سے بڑا نام مخدوم علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو کہ سید مخدوم اشرف جہان گڑھ سمنانی کے بھی پیر مرشد ہیں۔ آپ نے 1357 عیسوی میں دنیا فانی کو الوداع کہہ دیا۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح سے تمام اولیاء اللہ نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، محبت کا مشن، حسن اخلاق کا مشن ساری دنیا میں پھیلایا اور ساری دنیا کو ہمارے پیارے نبی کی سنت پر چلتے ہوئے لوگوں کو محبت کا پیغام دیا۔ میرے پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان اور اسلام کی بنیاد ہے۔ سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کی دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کی ہے، ہم زدوں کی رضا مژدہ دیجیے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ تاجدار انبیاء ہمارے مصطفیٰ، تاجدار انبیاء ہمارے مصطفیٰ، شاہکار کبریا ہمارے مصطفیٰ۔ نبی کے پہرے دار، وفا کے علمدار، نبی کے پہرے دار، وفا کے علمدار، جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یار، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ۔ ایک نام چار یاروں میں شیر خدا کا ہے، ایک نام چار یاروں میں شیر خدا کا ہے، ایک نام پنجتن میں بھی مشکل کشا کا ہے، ایک نام پنجتن میں بھی
مشکل کشا کا ہے پنج نعرہ پنجتنی، بے حساب نعرہ حیدری، حیدر مولا علی علی، علی علی مولا، حیدر مولا علی علی، علی علی مولا، حب علی کا منکر دشمن ہے زندگی کا، یہ بھی ہے ایک طریقہ انسان کی خودکشی کا، میں دشمن علی سے کیوں راہ و رابط رکھوں، میں دشمن علی سے کیوں راہ و ربط رکھوں، وہ کس برادری کا میں کس برادری کا، ہمارا تو بس ایک نعرہ حیدر ہے حیدر ہے حیدر ہے، سر پہ ولایت کا ہے تاج اعلیٰ، نور نبی کا ہے کاندھے پہ دوشالہ، پنجتنی رخ پہ ہے جلال میرا، مسلک رضا حق کی ہے صدا، حشر تلک جاری رہے فیض رضا، نبی کا جانثار ہے جلال چار یار ہے، کبھی وہ مثل پیار ہے کبھی وہ برق بار ہے، قلم میں ایسی دھار ہے علی کی ذوالفقار ہے، غضب میں موسوی عصا میرا رضا، یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ، تو ہی ہے رب کی رضا، تو ہی ہے رب کی رضا، تو ہی ہے سہارا میرا، تو ہی ہے سہارا میرا، تو دونوں جہاں کا بادشاہ، تو دونوں جہاں کا بادشاہ، میں ہوں شرمسار خطا کار، میں ہوں شرمسار خطا کار، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔